دنیا میں انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل جاہل ہوتا ہے. ان کو ذرا یہاں سے ہٹا پلیز. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ہم تمہیں دنیا میں جب لے کر آئے تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، زیرو ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں باقی جتنی مخلوق ہے وہ انڈے سے نکلی یا پیٹ سے نکلی وہ انتہائی تعلیم یافتہ ہوتی ہے. اس کے لیے قرآن کی دوسری آیت ہے. ہمارے لیے میں نے آیت پڑھ کے سنائی لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. باقی مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت سنائی ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدی. رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے ہر شے کو اور اسے علم دیتا ہے، اسے ہدایت دیتا ہے. چیونٹی کتنی چھوٹی سی ہوتی، اس کا انڈا اس سے بھی چھوٹا ہوتا اور اس کی پیدائش ایک اندھیر سوراخ میں ہوتی، لیکن اس کو لائن اور صرف 1 سینٹی میٹر دیکھ سکتی، اس سے آگے وہ دیکھ نہیں سکتی. اسے لائن بنانا کون سکھاتا؟ اسے باہر شربت کا قطرہ گرے تو خوشبو سونگ کر وہاں پہنچنا اسے کون سکھاتا؟ سانپ کو ڈسنا کون سکھاتا؟ جتنی مخلوق ہے انسان کے علاوہ اعلیٰ تعلیم یافتہ. آج پہلا دن ہے، چوہا اپنے گھر سے نکلا، سامنے بلی نظر آئی بھاگ کے اندر، اس کو تو پتہ ہی نہیں یہ کیا چیز ہے. کیسے اسے پتہ چلا کہ یہ دشمن ہے اور یہ میری جان کو خطرہ ہے؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدی. پھر ان کا علم اتنا طاقتور ہے کہ ان کے علم میں غلط فیڈنگ کوئی نہیں، ان کے اندر صحیح علم ہے. آپ شیر کے آگے گھاس رکھ دیں وہ بھوکا مر جائے گا، بیٹھا بیٹھا گھاس نہیں کھائے گا. آپ بکری کے آگے گوشت رکھ دیں وہ بیٹھے بیٹھے بھوک سے مر جائے گی، نہیں کھائے گی. اس کے اندر کا سسٹم بولتا ہے کہ یہ میری غذا نہیں، میرا پرہیز. یہ سارے مرد بھی بیٹھے ہیں، عورتیں بھی، کئیوں کو شوگر ہوگی. شوگر والے کے سامنے مٹھائی رکھو، دیکھو کیسے کھاتے، اپنے آپ کو تسلی دے گا آج ایک گولی ود کھا رہا ہوں، خود ہی تسلی دیتا. تو عقاب کو اونچی اڑان کون سکھاتا؟ مچھلی کو تیرنا کون سکھاتا؟ تھنوں میں دودھ کون بناتا ہے؟ درخت بھی سمجھدار ہے کہ اپنے علم کے خلاف نہیں کرتے. کبھی آم پہ انگور نہیں نکلے گا، کبھی امرود پہ سیب نہیں نکلے گا، کریلے کا ذائقہ کبھی میٹھا نہیں ہوگا. تو یہ جو بے جان چیزیں ہیں نباتات، ان کا علم بھی اتنا کامل ہے کہ اس کے خلاف نہیں کرتے. انسان جاہل پیدا ہوتا ہے اور پھر یہ علم ہوش میں آ کے لیتا ہے اور اس کے سامنے 2 علم، اس کے اندر غلط بھی فیڈ ہوتا ہے، صحیح بھی فیڈ ہوتا ہے. باقی کسی بھی مخلوق میں غلط فیڈنگ نہیں ہو سکتی، جتنا مرضی آپ زور لگا لیں. ان کے اندر اللہ نے صحیح چپ فٹ کی، اس کے اندر غلط میسج جاتا ہی نہیں. انسان کے اندر غلط میسج بھی چلا جاتا ہے، صحیح میسج بھی چلا جاتا ہے، دونوں طرح کے. جب غلط جاتا ہے تو یہ غلط چلتا ہے، جب صحیح جاتا ہے تو یہ صحیح چلتا ہے. کہ اس کا پیپر ہو رہا ہے. ہم دنیا میں خود نہیں آئے، بھیجے گئے ہیں. کس نے بھیجا ہے؟ ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے. وہ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے. ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پہ استوا کیا. اور کیا کرتا ہے؟ یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا نظام چلاتا. اور کیا کرتا ہے؟ یولج اللیل فی النہار، راتوں کو لمبا کرنا شروع کر دیتا ہے، دن کو چھوٹا کرنا شروع کر دیتا ہے، جیسے اب شروع ہو چکا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، وہ دن کو لمبا کرنا شروع کر دیتا ہے، رات کو چھوٹا کرنا شروع کر دیتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ، سورج ہو، چاند ہو، سیارے ہوں، ستارے ہوں، گلیکسیز ہوں، سب اس کے تابع ہیں.
سب پر یمسک السماوات والارض ان تزولا، پوری کائنات پر اس کا قبضہ ہے. یہ بادلوں کی چھاؤں ہر وقت کہیں ہے، یہاں ہر وقت ہی بادل ہیں. ہمارے پاکستان میں ہم ترستے ہیں کوئی بدل ہی آ جائے، کوئی بارش ہی ہو جائے. یہاں آپ تنگ پڑے اور ڈپریشن ہو رہا ہے، سورج نظر نہیں آ رہا، سورج دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ اللہ اپنی نشانیاں بتاتا ہے، کہتا ہے اگر مجھے پہچاننا ہے تو ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان میں غور کرو. واختلاف اللیل والنہار، دن کے اجالے رات کے اندھیرے میں غور کرو. والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، سمندر میں جہازوں کے چلنے پر غور کرو. وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے برستے پانی پر غور کرو. وبث فیہا من کل دابہ، اور پھر اس میں زندگی کا پروان چڑھنے پر غور کرو. وتصریف الریاح، موسموں کے بدلنے پہ غور کرو. والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان یہ بادل ہی بادل ہیں، یہ کون لے کے آ رہا ہے؟ لآیات لقوم یعقلون، اس میں تمہیں ہر چیز میں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، اللہ کی قدرت نظر آئے گی. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم تمہیں چپے چپے ذرے ذرے میں حتیٰ کہ تمہاری اپنی ذات میں اپنی قدرت دکھائیں گے. تم پکار اٹھو گے کہ اللہ ہے، تم رہ نہیں سکتے اس کے بولے بغیر، کوئی ہے، اللہ ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق. اور اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے مختلف طرز قرآن میں اختیار کرتا ہے. امن جعل الارض قرارا، یہ زمین کس نے بچھائی؟ اللہ سوال اٹھاتا. وجعل خلالها انہارا، اس میں دریا کون لے کر آیا؟ وجعل لها رواسی، پہاڑ کس نے گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، میٹھے اور کڑوے پانی کو جدا کس نے کیا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ یہ طرز ہے سمجھانے کا. امن خلق السماوات والارض، یہ زمین آسمان کو کس نے بنایا؟ وانزل لکم من السماء ماء، یہ آسمان کا پانی کس نے برسایا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، یہ چاروں طرف درخت ہی درخت، پھل پھول غلے، یہ کس نے سارے کیے؟ ما کان لکم من تنبتوا شجرہا، ایک درخت تو پیدا کر کے دکھاؤ. اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ پھر اسی کو ایک اور انداز میں، الم نجعل الارض مہادا، کون ہے اللہ کے سوا جس نے زمین کو بچھایا؟ والجبال اوتادا، جس نے پہاڑوں کو گاڑا ہو. وخلقناکم ازواجا، جس نے تمہیں مرد عورت میں تقسیم کیا ہو. وجعلنا نومکم سباتا، جو نیند لے کر آیا ہو. وجعلنا اللیل لباسا، جو رات کو چادر بنا کے تمہارے اوپر تان دے اور رات کو لباس بنا دے. کون ہے؟ وجعلنا النہار معاشا، دن کو کاروبار کے لیے بنانے والا کون ہے؟ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اوپر 7 آسمان بنانے والا کون ہے؟ یہ سارے قرآن کے انداز ہیں جس سے اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اس پیدائش کے پیچھے ایک مقصد ہے، وہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم یہ دیکھیں گے کہ تم میں زیادہ خوبصورت عمل کر کے کون آتا ہے. انسان کے اندر حسن کی طلب ہوتی. یہ گاڑیاں جو آج کھڑی ہیں، آج سے 50 سال پہلے تو ایسے نہیں تھی. جو گھر آج بن رہے ہیں آج سے 50 سال پہلے ایسے نہیں تھے. جو لباس آج بن رہے ہیں آج سے 50 سال پہلے ایسے نہیں تھے. کہ انسان خوبصورتی کے پیچھے دوڑتا ہے، تو اللہ نے اسی کو سٹیٹس بنا دیا، ایکم احسن عملا. ہم دیکھیں گے تم میں زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے. یہ پیپر ہو رہا ہے، عمل بھی کرنا ہے، خوبصورت بھی کرنا ہے، لیکن زیادہ نمبر وہ لے گا جس کا عمل خوبصورت ہوگا چاہے تھوڑا ہوگا، اور جس کا زیادہ ہو لیکن حسن نہیں ہے. تو میں اس کو واضح کرنے کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں. تبوک کے موقع پر آپ نے فنڈنگ کی، روم سے لڑائی تھی، 30,000 کا لشکر تھا، تو بہت زیادہ مشکل وقت تھا، تو آپ نے کہا بھی فنڈ جمع کر. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کوشش کیا کرتے تھے کہ میں ابو بکر سے کسی طرح آگے نکل جاؤں. وہ موقع ہی نہیں بنتا تھا. ان دنوں ابو بکر غریب تھے اور عمر مالدار تھے. تو عمر کے جی میں آیا کہ آج کا دن ہے میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑ سکتا ہوں، ورنہ نہ اس سے پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا.
تو انہوں نے اپنے مال کا 2 حصے کیے، آدھا لے کر آئے، آدھا چھوڑ کے آئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر تھے، وہ سارا اکٹھا کر کے کوٹلی لے کر آئے۔ اب دونوں کیا کہ جو چیریٹی ہے سامنے پڑی ہوئی، ابو بکر اتنا ہے، عمر اتنا ہے، لیکن جو حسن ابو بکر کے مال میں ہے وہ عمر کے مال میں نہیں، کہ ابو بکر تو جھاڑو پھیر کے لے آئے اور عمر آدھا کر کے لائے۔ تو یہاں سوال یہ بنتا ہے، عمر کتنا لائے ہو؟ وہ کہتے 10,000۔ ابو بکر تم کتنا لائے ہو؟ وہ کہتے 1,000۔ تو ابو بکر کی ہار تھی، عمر کی جیت تھی۔ موقع کا سوال بھی یہی ہے، لیکن آپ نے سوال ہی بدل دیا، جو بنتا ہی نہیں، ہزاروں بنتا ہی نہیں۔ یہ لوگ فنڈنگ کرتے ہیں تو جب کوئی پیسے لکھاتا ہے تو اسی تک ہی رہتے ہیں نا، مجھے میرے 100 پاؤنڈ لکھو، میرے 200 پاؤنڈ لکھو۔ کبھی کسی نے پوچھا ہے اور پیچھے گھر میں کتنے پڑے ہیں؟ وہ اگلے کی بھی واپس لے لے گا، تجھے تو چور لگ دو، میرے اگلی بھی واپس کر۔ تو میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، اور اللہ تعالیٰ بھی ابو بکر کو جتلانا چاہتے ہیں، چونکہ پیپر جو ہو رہا ہے وہ زیادہ کا نہیں ہو رہا، خوبصورتی کا ہو رہا ہے۔ کون زیادہ خوبصورت کام کر کے آئے گا؟ تیز تیز پڑھی ہوئی 10 رکعت سے 2 رکعت اچھی طرح پڑھی ہوئی اللہ کو زیادہ پیاری لگتی۔ تو اب میرے نبی کا سوال سنو، جو اس موقع پہ بظاہر بنتا ہی نہیں لیکن ہے ہی وہی موقع کا سوال۔ آپ نے کہا عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے؟ ما ترکت لأہلک یا ما خلفت۔ حضرت عمر پہلے ایسے کھڑے تھے، پھر ایسے ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھئی عمر تو گیا، وہ سوال سے ہی سمجھ گئے کہ عمر تو ہار گیا۔ تو پہلے بڑے جوش میں کھڑے تھے، پھر ایک دم ڈھیلے ہو گئے۔ تو بڑے ایسے ٹھنڈے سے لہجے سے کہا، ان کو اسی وقت خبر ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے مجھے ہرا دیا۔ تو بڑے ایسے ٹھنڈے سے لہجے سے، یا رسول اللہ آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کے آیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے، آدھا لے کر آیا۔ ابو بکر ما خلفت ما ترکت لأہلک، تو کتنا چھوڑ کے آئے؟ انہوں نے کہا ترکت اللہ و رسولہ، میں تو وہاں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا کچھ لے کے آیا۔ تو اب ابو بکر کا اتنا تھا وہ اتنا ہو گیا، اور عمر کا اتنا تھا وہ اتنا ہو گیا۔ تو عمر کہنے لگے ابو بکر لن اسبقک ابدا، میں تجھ سے آگے کبھی نہیں نکل سکتا۔ تو میرے بھائی بہنوں، لندن میں ہو یا مدینہ میں ہو، ہم پیپر دے رہے ہیں، ٹیسٹ دے رہے ہیں، اور کامیاب وہ ہوگا جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور ناکام وہ ہوگا جس سے اللہ ناراض ہوگا۔ اللہ نے دونوں طاقتیں چلا دی ہیں، اور کامیاب کون ہے کہ ناکام کون ہے، اس مضمون کو قرآن نے جس طاقت سے بیان کیا اور کسی چیز کو بیان، حتیٰ کہ توحید اور رسالت پر بھی اتنا زوردار کلام نہیں آیا جتنا اس چھوٹے سے مفہوم پر آیا ہے۔ کامیاب کسے کہتے ہیں؟ ناکام کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ ایک مادی جہان میں، بلکہ ہم سب ایک ایسے جہان میں ہیں جہاں نہ انسانیت کی کوئی قدر رہ گئی ہے نہ صفات، کہ ہر ایک کو پیسے پہ تولا جا رہا ہے، ڈگریوں پہ پرکھا جا رہا ہے، کوئی انسان ہے یا گدھا ہے یہ کوئی میٹر نہیں ہے۔ ایسے کہ واقعہ یاد آ گیا، ہم جب کوئی رشتے آنے شروع ہوتے ہیں تو تاجر ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں لڑکے کا بزنس کیا ہے، اور جو جابین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لڑکے کی جاب کیا ہے، جو ہمارے جیسے زمیندار گھرانے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں زمین کتنی۔ کبھی کوئی نہیں پوچھتا وہ خود کیسا ہے، انسان ہے یا کھوتا ہے جس کو میں لڑکی دینے جا رہا ہوں، وہ بندے کا پتر بھی ہے کہ نہیں۔ تو ہمارے ایک فیملی میں رشتہ ہو رہا تھا، وہ بچی انتہائی نیک تہجد گزار، میری اپنی فیملی۔ تو ہماری فیملی کا بیک گراؤنڈ ذمہ دار ہے، تو میں نے ان کی خالہ سے پوچھا، وہ سب کی خالہ تھی، میں نے کہا ماسی چھوڑ کے ہو جائے لڑکا کیسا ہے؟ میں نے اپنی زبان میں میں کہا ماسی چھوڑ کے ہو جائے، اب ماسی کا جواب سنو، پترو دے 14 مربن۔ میں نے کیا کہا تھا؟ لڑکا کیسا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ بیٹا اس کے 14 مربع ہیں۔ ہمارے ماحول کے مطابق اس نے جواب، میں نے دوبارہ پوچھا، میں نے کہا ماسی
شور کی ہو جائے، لڑکا کی ہو جائے، لڑکا کیسا؟ کہنے کہ پتر وہ 14 مربع میں نے تیسری دفعہ میں زمین نہیں پوچھتا پیا، میں اس دا پوچھتا پیا بھی وہ کی ہو جائے کہ پتر دسیا تو ہے وہ 14 مربع۔ پوری دنیا کا سٹیٹس یہی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انسان ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہے کیا۔ اور اللہ تولتا ہے سونے چاندی پر نہیں، ڈگریوں پر نہیں، انسانیت پر تولتا ہے، اور انسانیت کی معراج ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو آپ کے سانچے میں ڈھلے گا وہی انسان ہے، جو آپ سے دور ہوگا وہی جانور ہے۔ اللہ نے اوپر ایک ہے اللہ، نیچے اس کا ایک ہے حبیب، ایک سے پیار کیا۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے تھے؟ تو اس کا سادہ جواب تو ہے 40 سال کی عمر، اور کیلکولیٹڈ جو میں آپ کو حساب کر کے بتا رہا ہوں، 40 سال 6 مہینے 10 دن، اور یہ 40 سال 6 ماہ 10 دن ہیں، یہ محرم صفر عربی مہینوں کے لحاظ سے، جنوری فروری کے لحاظ سے نہیں۔ لیکن میرے نبی نے ان دونوں میں سے کوئی جواب نہیں دیا کہ ابو ہریرہ 40 سال یا ابو ہریرہ 40 سال 6 مہینے 10 دن۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور اللہ مجھے نبی بنا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات، آدم نہیں، پیدائش کائنات سے 2000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، اور سورہ یاسین کی تلاوت، سورہ یاسین شروع ہو رہی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی ہستی سامنے موجود ہے جسے کہا جا رہا ہے آپ میرے رسول ہیں؟ نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ تختہ ہے، نہ عرش ہے، نہ فرش ہے، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے موجود ہے ہست، تو اللہ تعالیٰ نے ایک سے پیار کیا، انہیں چنا، پھر انہیں ہمیں آئیڈیل بنا کے دے دے گا اس کے پیچھے چل۔ جو ہمارا شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی ایک ایک ادا ہم تک پہنچائی ہے، وہ چیزیں جن کا ہماری آخرت سے تعلق ہی نہیں ہے وہ بھی ہمارے نبی کے ہم تک پہنچا دی اللہ تعالیٰ۔ ہمارے نبی خوش کیسے ہوتے تھے، غمگین کیسے ہوتے تھے، غصے کیسے ہوتے تھے، بلاتے کیسے تھے، ناراض کیسے ہوتے تھے، خطاب کیسے فرماتے تھے، بیٹھنے کا انداز کیا تھا، کھانے میں کیا پسند تھا، سوتے کیسے تھے، یہ چیزیں بھی ہم تک ہمارے اللہ نے پہنچائیں۔ میں آپ کو مثال کے طور پر واضح کرنے کے لیے، جب ہمارے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے، یہ ہمارے نبی کے غم کی نشانی، یہ بیٹھنا ایک نشانی تھا کہ آپ اداس بیٹھے ہو۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، پہلے بھی نور تھا اور زیادہ ہو جاتا تھا۔ جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہاں ایک وین تھی جو ایسے 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 ٹپ 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 کرنے لگتی تھی، حرکت کرنے لگتی تھی، اس طرح اس طرح اس طرح سے۔ جب آپ کسی پہ ناراض ہوتے تھے تو ہماری طرح پھٹتے تھوڑا ہی تھے اور کھڑے کھڑے بےزتی کر دیں، نہیں، ادھر سے کوئی آ رہا ہے آپ اس سے ناراض ہیں، ابو ہریرہ آ رہے ہیں آپ ان سے ناراض، تو آپ نے دیکھا ابو ہریرہ آ رہا ہے تو میرے نبی کا ذرا غصے کا اظہار دیکھو، بس یہ میرے نبی کی بڑی ناراضگی ہے، سبحان اللہ۔ ہم تو جب تک 100 گالی نہ نکالیں گزارے نہیں ہوتے۔ ادھر سے انس آ رہے ہیں آپ ان پہ ناراض ہیں تو آپ نے ان کو دیکھا انس آ رہا ہے تو آپ چپ کر کے یوں فرما لیں، یہ میرے نبی کا غصہ تھا، سبحان اللہ۔ جب آپ کسی کو بلاتے تھے ایسے نہیں کرتے تھے بلکہ ایسے کرتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے، انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے۔ جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو پاؤں نہیں پھیلاتے تھے، جتنی لمبی مجلس ہو آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے۔ اتحیات کی شکل صرف نماز میں ہوتی تھی، باقی آپ کے بیٹھنے کا یہ انداز تھا۔ اور جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو دوران گفتگو یہ ہاتھ اور یہ انگوٹھا، یہ ہاتھ اس کو آپس میں ٹکراتے رہتے تھے۔ یہ آپ کی باڈی کی حرکت تھی جو بغیر ارادے کے کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کوئی ایسے ایسے کرتا ہے، کوئی یوں یوں کرتا ہے، تو میرے نبی کی یہ غیر ارادی حرکت تھی، یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا، باتیں بھی ہو رہی اور یوں بھی فرما، بے ساختہ بغیر ارادے کی۔ آپ کو کوئی ادھر سے بلاتا، نبی احمد انس صاحب مجھے کہیں طارق جمیل صاحب تمہیں کہوں گا جی، اس سے زیادہ میری اوقات نہیں،
ادھر سے کوئی بلائے گا طارق جمیل صاحب، میں کہوں گا جی، لیکن میں قربان جاؤں ان لوگوں پہ جنہوں نے میرے نبی کی ہر ادا ہم تک پہنچائی، اور آج میں 1440 سال بعد آپ کی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کو ادھر سے کوئی بولا تھا یا رسول اللہ، تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے جی، پورا سینہ دیتے تھے۔ ادھر سے کوئی بولا تھا یا رسول اللہ، آپ یوں نہیں کرتے تھے، اب یوں کرتے تھے جی، فل توجہ۔ ادھر سے کوئی بولا تھا یا رسول اللہ، کتنا مشکل کام، یہ تو ماں نہیں کرتی بچے کے لیے، اب یوں کرتے جی، پوری توجہ دیتے تھے، اپنا چہرہ اس کے اوپر فکس کر دیتے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ توجہ فرمائیں کہ چہرہ میری طرف پھر۔ اس موبائل نے ہمیں تباہ کر دیا، ماں نے اپنی اولاد برباد کر دی، موبائل دیکھے جا رہی، بچے سے بات کر رہی، اس کو نہیں پتا کہ کتنا وہ ہرٹ ہو رہا ہے۔ بولو بولو، سنو نا، کیا کر بکواس نہ کر، چپ کر، یہ ڈرامہ لگا ہوا، چپ کر۔ مار دیا بچے کو اس سے۔ بیوی کا اپنا موبائل ہے، صاحب کا اپنا موبائل ہے، بچوں کے اپنے، ایک چھت کے نیچے سب بیٹھے ہیں بوتلوں میں، آپس میں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جب یہ نہیں تھے تو ہماری آپس میں باتیں ہوتی تھی، اب آپس کی باتیں ختم ہو گئی۔ ایک ہاتھ میں 7 بر اعظم آ گئے، لیکن ایک چھت میں بہن بھائی جدا ہو گئے، خاوند بیوی جدا ہو گئے۔ میرے نبی نے گھر کی زندگی سمجھائی، تو ہم نے کہا جب کوئی تمہیں پکارے تو پوری توجہ دو۔ توجہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو تیرا بوتھا ہے نا، میری طرف کر۔ خود موبائل دیکھ رہا ہے اور بیٹے سے بات کر رہا، مار دیا ہے اس چیز نے۔ موبائل کھلا رہ گیا میرا، سردیوں کی رات کے 2 بج رہے ہیں اور گھنٹی بجی، تو میں ڈر سے اٹھا کہ یا اللہ خیر ہو، رات کے 2 بجے ہیں اور دسمبر جنوری کی راتیں تھیں، تو کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسی خوفناک خبر یا اللہ سننے کو نہ ملے۔ میں نے فون کان کو میں جی کہا جی مولانا صاحب بول رہے ہو؟ میں کہا جی بول رہا ہوں۔ کہا جی ٹائلٹ میں دعا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ فٹے منہ تیرا تو پہلے گھڑی ویک میں ٹائم کی ہو جائے، اور بدبخت یہ بات تو نے مجھے رات کے 2 بجے اٹھا کے پوچھی کہ ٹائلٹ میں دعا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ اس نے ہمارے اخلاق بگاڑ دی۔ میرے نبی عزت دیتے تھے، عزت دیتے تھے، پوری ایک زندگی دے کر گئے ہیں۔ اور جب آپ، یعنی چھوٹی سی بات ہے، گرمیوں میں باہر سوتے ہیں، سردیوں میں اندر سوتے ہیں، ٹھیک ہے، جب مرضی، کوئی گرمی لگی تو باہر بستر بچھا لیا، سردی لگی تو اندر بچھا لیا۔ لیکن میں قربان جاؤں صحابہ پر کہ کتنی باریک اور چھوٹی سی بات ہے، جب سردیاں گرمی میں کنورٹ ہوتی ہیں اور آپ حکم دیتے کہ میرا بستر باہر بچھایا جائے، تو وہ جمعہ کی رات ہوتی تھی، اور جب گرمیاں ٹھنڈک میں بدلتی ہیں اور آپ فرماتے میرا بستر اندر بچھایا جائے، تو وہ جمعہ کی رات ہوتی تھی۔ اتنی چھوٹی چھوٹی بات بھی ہم تک پہنچی۔ آپ کو اجوا کھجور پسند تھی، برنی کھجور پسند تھی، دودھ میں تھوڑا پانی ملا کے پیتے تھے، کتنی چھوٹی چھوٹی بات ہے۔ دودھ کے ساتھ گوشت نہیں کھاتے تھے، گوشت کے ساتھ دودھ نہیں کھاتے پیتے تھے، تازہ کھانا کھاتے تھے، کبھی باسی نہیں کھایا۔ ماشاءاللہ تھوڑے تھے ہفتے ہفتے فریجاں پہ ہوتے، گرم کرو تو کھاؤ، گرم کرو تو کھاؤ۔ میرے نبی تازہ کھاتے تھے، یا فاقہ یا تازہ۔ صرف ایک زندگی میں ایک دفعہ باسی روٹی کھائی، حضرت ام ہانی کے گھر جب آپ آئے تھے حج کے موقع پر، اس وقت ان کی دلداری میں آپ نے 2-4 لقمے لے لیے، ورنہ یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقہ فرماتے تھے۔ جس کھانے پر رات گزر جاتی تھی اس سے نہیں کھاتے تھے۔ ہم تو 8 دن کے ماشاءاللہ چل رہے ہوتے ہیں پکوان۔ میں آپ کو کتنے نبی کی وہ جو آپ نے کبھی زندگی میں سنی نہیں ہوں گی، اور ان کا ہماری جنت دوزخ سے بھی تعلق نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک ذہن سازی یہ کر رہا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی کی ہر شے محفوظ ہے۔
ہر شے محفوظ ہے. اپنے نبی کی زندگی کو سیکھیں. اگر کامیابی دنیا سے، اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں ہے، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں ہے. مالک کے راضی ہونے پر موت چھٹی ہے. آپ کا ویکنڈ پہ کتنے خوشی ہوتی، جمعے کو کیسے خوشی ہو رہی تھی کہ اب چھٹی ہو گئی، آج 2 دن کی چھٹی ہو گئی. اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت ویکنڈ آ گیا، اور اگر اللہ ناراض ہے تو پھر قید خانہ آ گیا. تو چھٹی ایک خوشی لے کر آتی ہے. مسلمان مرد عورت کے لیے موت چھٹی ہے، خوشی لے کر آتی ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کو، آپ کی زندگی کی ہر ادا کو ایسے سیمپل بنا کر رکھا. میں آپ کو اپنے نبی کا حلیہ ایک حدیث سے بتاتا ہوں. آپ سفر میں تھے تو رابغ، جب آپ ہجرت پہ جا رہے تھے، ایک بڑی عورت کے خیمے پر رکے تھوڑی دیر. جب آپ تشریف لے گئے تو اس کا خامد آیا تو پوچھا کون آیا تھا، یہاں کوئی لگتا ہے کوئی آیا. تو اس نے چند الفاظ میں ہمارے نبی کا حلیہ بیان کیا کہ میں نے کیا دیکھا، یہ اس نے بیان کیا. تو کہنے لگی رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجلة ولم تزر به سعلة وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحر في لحيته كثافة في عنقه سطح أزج أقرن أكح الأحور إن تكلم علاه البهاء وَإِن سَكَتَ عَلَاهُ الْوَقَارِ. آپ کو ترجمہ تو سمجھ میں نہیں ہے، لیکن ردم سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ کیا موسیقی ہے، الفاظ میں کیا موسیقی ہے، کیا ردم ہے، کیا نغمہ ہے. وہ کہنے لگی اپنے خامن سے کہ میرے آقا میں کیا بتاؤں، مجھے یوں لگا، میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا. مجھے ایسے لگا کہ چاند ہی انسانی شکل میں ڈھل کے زمین پہ اتر آیا ہو. ایسا حسن و جمال تھا کہ آنکھ دیکھنے سے تھکتی نہیں تھی. وسیم، جس کو دیکھ کے جینا بھرے اسے وسیم کہتے ہیں. اور وہ دنیا میں ایک ہی آئے ہیں، وہ ہیں میرے آپ کے نبی. وسیم، جتنا دیکھو دیکھنے کا شوق بڑھے. حسین سے حسین چیز مل جانے کے بعد ختم، اس کا قیمت ختم، حسن ختم، کشش ختم. وسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو زندگی بھر بھی دیکھتے رہو تو جینا بھرے. وہ صرف ایک آئے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حسین. قسیم کسے کہیں؟ جس کو جدھر سے دیکھو ادھر سے خوبصورت نظر آئے. ہر جسم کا حصہ جن کا حسن و جمال سے بھرپور ہو اسے قسیم کہتے ہیں. خوبصورت آنکھ تھی، پلکیں بڑی گول تھی، یہاں بال نہیں تھی، ماتھا بڑا روشن تھا، داڑھی بڑی خوبصورت تھی، دانت بڑے نورانی تھے. آپ کے دانتوں کے بارے میں آتا ہے جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکل کے باہر نظر آتا تھا، ایسے شعاع کی طرح نظر آتا. بلکہ آپ کا چہرہ ہی ایسا نورانی تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر گئی، چھوٹی سی سوئی، اندھیر کمرہ، نظر نہیں آ رہی، ویسے ٹٹول رہی تھی. اتنے میں ہمارے نبی کمرے میں انٹر ہوئے. آپ کے چہرے کے شعاع سے سوئی چمکنے لگی. تو ایک ذات ہمیں اللہ نے دی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز جن کی پیدائش سے وفات تک ہر چیز جن کی اللہ نے ہم تک پہنچا دی. ان کا نسل نامہ، ان کا نسب نامہ جسے ہم اپنی زبان میں پیڑھی کہتے ہیں، باپ دادے پردادے نہ بھی ہوں. ایک دفعہ ہمارے چچا نے نام نکلوائے ہمارے بزرگوں کے جو انگریزوں کے دور کے رجسٹر تھے، اس میں سے 16 نام نکلے. 16 اس سے اوپر ہندو ہوں گے یا سکھ ہوں گے جو بھی تھے، تو 16 نام نکلے. تو میں نے وہ 16 وہ میرے بھائی نے ان کو فریم کروا کے میں نے ان کو کئی دفعہ پڑھا کہ میں یاد کروں اپنے بزرگوں کا نام، مجھے یاد نہیں ہوئے. میرے نبی کے باپ سے عبداللہ سے آدم تک 80 نام ہیں. وہ میں ہر روز سناتا ہوں، ساری دنیا کو سنا چکا ہوں کہ میرے نبی کی پیڑھی، میرے نبی کا نسب پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے. آپ نے فرمایا میرے والدین میں سے آدم سے لے کر عبداللہ تک کسی سے بدکاری نہیں ہوئی، کسی سے زنا نہیں ہوا، سب پاک دامن ہیں. اور جس
باپ کی پشت میں آپ کا نور ہوتا، اس باپ کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا یا نور نظر آتا تھا۔ حضرت ہاشم بازار سے گزر رہے تھے، ایک یہودی عورت کی نظر پڑ، کہنے لگے ہاشم جو لینا ہے لے لو، ایک رات میرے ساتھ گزار۔ تو انہوں نے فرمایا میں عزت دار آدمی ہوں، تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی۔ وہاں ان کی شادی ہوگی حضرت سلمہ سے۔ چند دن گزرے تو وہ مدینے کے بازار میں تھے، تو وہ عورت آگے سے آ رہی تھی، تو ہاشم نے ان کو روک لیا اور فرمایا کہ مجھے تم گناہ کی دعوت دے رہی تھی، شادی کر لو۔ تو اس نے یوں دیکھا، پھر کہنے لگی ہاشم مجھے غلط نہ سمجھنا، میں عزت دار پاک دامن عورت، میں بازاری عورت نہیں ہوں۔ تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور تھا، میرے جی میں ہے کہ وہ میرے پاس آ جائے، لیکن وہ سلمہ کا نصیب تھا وہ لے کے، اب مجھے کوئی حاجت نہیں۔ تو میرے نبی کی نسل عبداللہ سے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن فائد بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن ماتوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ میرے بھائی بہنوں، جہاں رہنا ہے رہو، اپنے نبی کی زندگی کو سیکھ کے رہو۔ میں گھنٹے سوا گھنٹے میں آپ کو کیا عرض کروں گا، آپ کو سارے قرآن کا خلاصہ بتا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو اپنے نبی کی زندگی، اپنے نبی کی زندگی، اپنے نبی کی زندگی۔ آپ فیملیز بیٹھی ہیں، میں تھوڑا سا اپنے نبی کی زندگی کا فیملی والا رخ آپ کو بتاتا ہوں۔ فرائض چند ہیں، 5 نمازیں ہیں، 30 روزے ہیں، سال کے بعد زکوٰۃ ہے ایک دفعہ مالدار کے لیے، اور زندگی میں ایک دفعہ حج ہے مالدار کے لیے، اور صحت مند، مالدار پلس صحت مند۔ بیمار ہے تو معاف ہو جائے گا، صحت مند بھی ہو مالدار بھی ہو تو حج فرض، اور زکوٰۃ پیسے والے پر فرض ہے۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو کسی حال میں معاف نہیں ہے کہ اپنے ٹائم پر اسے ادا کرنا ہے۔ باقی روزے میں بھی گنجائش ہے، بیمار ہو بعد میں رکھ لو، مسافر ہو بعد میں رکھ لو، نہیں رکھ سکتے ایسے بیمار ہو تو جاؤ معاف کیا، ویسے ہی معاف ہو، اس کا فدیہ دے دو، معاف ہو۔ نماز کی معافی کوئی نہیں۔ تو جو ہے نا عبادات کا جو پیپر ہے وہ بہت تھوڑا ہے، بہت مختصر ہے، لیکن اس کے بعد جو زندگی کا پیپر ہے وہ بہت لمبا چوڑا ہے۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ شوق تھا۔ آپ کی عمر 25 سال ہے، میں نے آپ کو ابھی حلیہ بتایا کیسا خوبصورت جوان۔ 40 سال کی عورت سے کوئی 25 سالہ نوجوان شادی کرے گا؟ جس عورت کی ایک منگنی ٹوٹے، منگنی ٹوٹنا بھی مرد کے لیے تو کوئی نہیں، عورت کے لیے عیب بن جاتا۔ منگنی ٹوٹی ورقہ بن نوفل کے ساتھ، ابو حالہ کے ساتھ شادی ہوئی، ایک بیٹا ایک بیٹی، ابو حالہ فوت ہو گئے۔ ابن عابد کے ساتھ شادی ہوئی، ایک بیٹا ابن عابد فوت ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال، ابو حالہ پہلے خامن، ابن عابد دوسرے خامن، ورقہ بن نوفل سے منگنی ٹوٹی، عمر 40 سال، میرے نبی 25 سال، اور آپ نے اپنی زندگی کے 25 سال ان کے ساتھ گزارے۔ جب آپ 50 سال کے ہوئے تو آپ نے 10 شادیاں کر لی، 50 سے 60 سال کی عمر تک 10 سال میں آپ نے 10 شادیاں کی۔ ایک حدیث سنا تھا، آپ نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ لوگوں سن لو، مجھے عورت کی کوئی رغبت نہیں، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے اللہ کا حکم آیا، پھر میں نے آگے وہ قدم اٹھایا۔ یہ 11 گھر کیوں بسائے؟ گھر کی زندگی مشکل ہے، گھر کا دین مشکل ہے۔ نماز کے لیے 1 لوٹا پانی چاہیے اور 10 منٹ چاہیے، روزے کے لیے چند گھنٹے کی بھوک کو برداشت کرنا ہے، لیکن گھر میں میرے نبی والی زندگی زندہ ہو تو میرے رب کی قسم، میرے نبی نے کہا تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔
5 وقت نماز پہ کہا جنت ملے گی، اچھے اخلاق پہ فرمایا جنت الفردوس ملے گی، اور میرے نبی گھر کی زندگی میں اخلاق سکھانا چاہتے ہیں۔ آپ نے مختلف خاندانوں میں شادی کی، اپنوں میں کی، غیروں میں کی، اپنی عمر کے برابر حضرت سودا، اپنی عمر سے بڑی حضرت خدیجہ، اپنی عمر سے چھوٹی حضرت عائشہ، اپنے خاندان میں حضرت عائشہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت خدیجہ، اپنے خاندان سے باہر اپنی قوم میں حضرت جویریہ، حضرت میمونہ، اپنے قوم سے بھی باہر حضرت صفیہ، یہودی خاندان سے، نہ اپنی قوم کی قید لگائی نہ اپنے خاندان کی قید لگائی، بلکہ جہاں بھی مناسب لگا آپ نے وہاں شادی فرمائی، ہمارے لیے وسعت پیدا کی۔ کتنے لوگ بیٹیوں کو بٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بٹ ملے گا تو تبھی کریں، بٹ ہمیں ہو گئی کوئی نہ، پھر کوئی جٹ ملے گا تو پھر کریں، کیسے بے وقوف ماں باپ۔ میرے نبی نے یہ بیریئر توڑا، سبحان اللہ۔ میں نے ابھی حدیث سنائی کہ پہلے آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے قدم اٹھایا، ٹھیک ہے۔ حضرت علی آئے فاطمہ کے رشتے کے لیے، اور جبریل اس سے پہلے آ گئے کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے، یہ جبریل آ چکے کہ فاطمہ علی کے لیے، اور آ کے بیٹھے اور شرم کی وجہ سے بولا نہیں گیا، تو آپ نے خود ہی فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ ان کے اچھا، تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ کے چلے گئے۔ یہ باہر نکلے تو صحابہ کھڑے تھے انتظار میں بھی کیا ہوتا ہے، تو پوچھا صحابہ نے کیا ہوا؟ کا انکار ہو گیا۔ کہنے لگے انکار ہو گیا؟ کہنے لگے ہاں۔ کیوں؟ کا کچھ بولا ہی نہیں، کچھ کہا ہی نہیں، نہ ہاں نہ نہ۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ بولے تھے؟ تو کہنے لگے ہاں انشاءاللہ کہا تھا۔ کہا تو مبارک ہو گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کیوں کہا؟ جبریل تو پہلے آ کے بتا چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لیے اللہ لکھ چکے ہیں۔ یہ بہت بڑا سبق آپ کو سنا رہا ہوں اپنے نبی کی زندگی کا۔ آپ نے ہاں نہیں کی، فاطمہ جیسی بیٹی، محمد جیسا باپ اور علی جیسا رشتہ، اور جبریل اوپر سے خبر لا چکے ہیں کہ یہ یہی ہوگا۔ پھر آپ گھر گئے اور بیٹی کو بلایا کہ بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ نے ہمیں، اللہ کے نبی نے ہمیں سکھانے کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ آج کل کی بیچاری بیٹیاں کچھ نہیں کہتی، چپ کر کے چلی جاتی ہیں۔ فاطمہ جیسی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار، اور محمد مصطفیٰ جیسا باپ، وہ باہر جس کو بھی ہاں کر دیتے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ فاطمہ نے کہنا تھا نہیں، باپ محمد مصطفیٰ جیسا ہو، بیٹی فاطمہ جیسی ہو، داماد علی جیسا ہو، فاطمہ ہاں کر دو، کہ یہ بیٹی کا حق ہے، یہ بیٹے کا حق ہے۔ بیٹا آپ کی یہاں شادی کر دیں، آپ کو منظور ہے؟ آپ خوش ہیں؟ جی اب کرو۔ وہ کہے میں نے نہیں کرنی، تو یہ نافرمان نہیں ہے۔ اگر بیٹی کہتی میں نے یہاں نہیں کرنی، وہ نافرمان نہیں ہے۔ اگر بیٹا یہ کہتا ہے میں نے یہاں نہیں کرنی، وہ نافرمان نہیں ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہی اے میری تے اے میرے پتر بھی، پہلے ہی ملا کے بہ جاندے، پیچھے لڑائیاں شروع ہو جاندی۔ میں قربان جاؤں، کیا خوبصورت سبق دے رہے ہیں۔ ہم اپنی بچیوں کو اٹھاتے ہیں، شادی کرتے ہیں، لیکن ہمارے ملک، مجھے یہاں کا نہیں پتا کیا معاشرہ، ہمارے ملک میں بچیوں سے نہیں پوچھا جاتا، صرف ان کو خبر دی جاتی ہے، اسی طرح اتنے رشتہ کر دیتا۔ وہ جانور ہے، انسان ہے، وحشی ہے، بدماش ہے، بس اب ہم نے یہی کر دیا ہے۔ ہماری عزت کا سوال ہے۔ یہ ماں باپ اپنی ایک جھوٹی عزت کا بت بناتے ہیں، پھر اس کی پوجا کرتے اپنی اولاد کو ذبح کر دیتے ہیں۔ تو یہ میرے نبی کی زندگی کی کیا خوبصورت ادا ہے۔ جب حضرت فاطمہ نے ہاں کی تو آپ فوراً باہر نکلی۔ آپ نے کہا علی بلاؤ، علی آ گئے، لوگوں کو اکٹھا کرو۔ لوگ مسجد بھر گئی، فوراً آپ ممبر پہ کھڑے کر علی کو سامنے بٹھایا، اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ پھر آپ نے ان کا نکاح پڑھایا، ایجاب و قبول کروایا کہ علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض
تیرے نکاح میں دیا تجھے قبول ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے قبول ہے، اور سجدے میں چلے گئے اور زور سے دعا پڑھی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یہ دعا پڑھی، اور اس پر اللہ کے نبی نے زور سے آمین فرمایا، آمین۔ پھر 1 ماہ، 6 ماہ، 1 سال، 2 ماہ، یہ سب احادیث میں ملتا ہے۔ فوری رخصتی نہیں ہوئی، کچھ عرصہ ٹھہر کے، وہ تھوڑی مدت بھی لکھی ہوئی ہے، لمبی مدت بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن جب رخصتی ہوئی تو آپ نے علی کو کہا کہ آ کے فاطمہ کو لے جاؤ۔ علی اونٹنی لے کر آئے، سلمان فارسی ساتھ آئے، عقیل ساتھ آئے، آپ علی کو اندر لے کر گئے اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا، علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا، میری بیٹی فاطمہ، مجھے اپنی فیملی میں جو سب سے پیارا تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ پھر اپنے پیالے میں پانی منگوایا اور اس پر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اس پر دم کیا، پھونکا، پھر ایسے اس میں انگلیاں ڈال کے علی کے سینے پر چھڑکا ہو کے، پھر فاطمہ کے سینے پر، پھر ان کی کمر پر، پھر ادھر ایک روایت میں یہاں بازوؤں پر، پھر باقی کہا کہ یہ پی لو، باقی ان کو پلا دیا۔ میرے نبی ایک زندگی دے کر گئے، ایک بھرپور زندگی دے کر گئے۔ پھر اپنے یہ اولاد کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو تو پھر وہ عزت لوٹ کے تمہاری طرف آئے گی۔ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ زندگی بہت تیز ہو گئی ہے، اچھا گھر ہونا چاہیے، اچھی گاڑی ہونی چاہیے، اس کے لیے قرضہ لے لو، قرضہ لے لو، گھر لے لو، بڑا گھر لے لیا، بڑی گاڑی لے لی، اب بیوی بھی کام کرے، خامد بھی کام کرے، تو اولاد اگنور ہو جاتی، اولاد نظر انداز ہو جاتی ہے۔ سب سے قیمتی سرمایہ یہاں کے مسلمان نظر انداز کرتے ہیں اپنے ایک بڑے گھر کے لیے، ایک بڑی گاڑی کے لیے اور ایک لیوش زندگی کے لیے، لیکن سب سے قیمتی سرمایہ کو ضائع کر دیتے کہ انہیں ٹائم نہیں دیتے۔ جو ماں باپ بچوں کو ٹائم نہیں دیتے ان کے بچے ضائع ہو جائیں گے، اور جو ماں باپ بچوں کو ٹائم دیں گے، وہ لندن میں رہیں، مدینے میں رہیں، ان کے بچے اچھے انسان بنیں گے، اچھے مسلمان بنیں۔ میرے نبی نصیحت نہیں کر، آپ حیران ہوں گے، 7 سال کی عمر حضرت حسن کی تھی جب ان کا انتقال ہوا ہمارے نبی کا، 6 سال حضرت حسین، 7 سال میں حسن حسین کو ایک نصیحت نہیں کی، صرف پیار دی، گود دی، گود میں بٹھاتے، سینے پہ لٹاتے، کمر پہ بٹھاتے، کندھوں پہ بٹھاتے، پیار کرتے، ان کے ماتھے کو چومتے، ان کے چہرے کو چومتے، ان کی پشت کو چومتے، اور ان کے لیے یوں ایسے گھوڑا بن جاتے، گھر میں آتے نا ایسے ہو جاتے اور کہتے ہو میرے اوپر چڑھ جاؤ، تو وہ دونوں کو اپنے اوپر بٹھا کر نا کمرے میں چکر لگاتے، یوں پورے یوں چکر لگاتے، اور پھر یوں کر کے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، کیف مطیتکما، اور اونٹ کیسا ہے، پھر ان دونوں کو اتار دیتے۔ یہاں بھی لوڈ شیڈنگ ان دونوں کو اتار دیتے۔ پھر اپنی نواسی حضرت زینب کو بلاتے، پھر حضرت زینب اپنی کمر پہ بٹھا کر، میرے ساتھ کوئی اور بھی بول رہا ہے تو بھائی یہ کیا ہے؟ اتنے بڑے نبی اتنی بڑی مصروفیت اور ٹائم نکال رہے ہیں بچوں کے لیے، پھر ان کو چکر لگوا